السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس حاضرہ چینل کے نئے ویڈیو پر خیر مقدم سواگت اور استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ یہ قربانی جو سنت ابراہیمی ہے، جو ہر امت کے اندر الگ الگ طریقے سے رائج تھا۔ نبی علیہ السلام نے بھی سنت کے اوپر عمل کیا اور اسے اپنی سنت قرار دیا۔ قربانی یہ سنت نبویہ ہے، سنت ابراہیمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تک رہے، آپ ہر سال قربانی پیش کرتے رہے۔ قربانی کے لیے صاحب نصاب کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کے پاس قربانی کی طاقت ہے، آپ دے سکتے ہیں، اور اس کی اگر طاقت نہیں ہے تو آپ تکلیف مالا اطاق ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر طاقت ہے تو آپ کو قربانی دینا ہی چاہیے، اور طاقت نہیں ہے تو سن لیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے پاس قربانی کا کوئی جانور نہیں پاتا ہوں، میرے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں ہے، اور ایک شخص نے مجھے ایک بکری دے رکھی ہے جس کا میں دودھ پیتا ہوں، کیا میں اس بکری کو مجھے واپس بھی کرنا ہے، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی قربانی نہیں کر سکتے؟ ہاں، اگر تم بھی اپنے بال، ناخن اور زیر ناف وغیرہ کو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد نکالتے ہو، تراشتے اور کٹواتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی قربانی کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کیا پتہ چلی تھا جس سے کہ اگر آپ کی قربانی کی طاقت نہیں ہے لیکن چاند نظر آنے کے بعد آپ بھی ناخن، بال وغیرہ نہیں کٹواتے ہیں اور نماز کے بعد کٹواتے ہیں، بغل کا بال، ناخن وغیرہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد نکلواتے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو قربانی کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ جن کے پاس حیثیت نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو اس طریقے کے اوپر عمل کر کے وہ بھی اس ثواب میں برابر کے شریک ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔